بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب نے جو کل سوال پوچھا تھا کہ وہابی دیوبندی اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ آپ سے کوئی مرید ہونے آیا اور پھر آپ نے اس سے یہ کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو کل اس کا میں نے تفصیلی جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بات الحاقی ہے، یعنی گڑی ہوئی ہے، بے سند ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس پر کئی طرح کی مثالیں بھی میں نے دی کہ اور بھی بزرگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ کئی مثالیں میں نے دی اور وہ آڈیو چل پڑا، الحمدللہ کئی لوگوں نے سنا۔ آج پھر انہوں نے اس پر ایک سوال قائم کیا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ بات الحاقی ہے، گڑی ہوئی ہے، تو پھر اس پر علماء اہل سنت مناظرے کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اس پر کوئی مناظرہ بھی موجود ہے وہابی اور سنی کے بیچ میں۔ تو یہ بات اگر بے اصل ہے تو سرے سے انکار کر دینا کافی تھا، مناظرہ کرنے کی اور اس کے تائید میں دلیل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال اچھا ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ جب آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس پر مناظرہ ہو چکا ہے اور اس کے حوالے سے علماء اہل سنت دلیل دے چکے ہیں، تو پھر اس سوال کو گروپ میں پوچھنا برائے امتحان تھا، یعنی ہمارا امتحان لینا مقصد تھا، یا یوں ہی مختلف رائےوں کو آپ جمع کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا رائے ہے، اس کی کیا رائے ہے؟ تو برائے امتحان سوال نہ پوچھا کریں۔ اگر میرے جواب دینے کے بعد آپ کو پتہ چلا ہے تب تو خیر کوئی بات نہیں۔ اب اس کا جواب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، چونکہ یہ فقط آپ ہی کے جانب سے سوال نہیں ہوا ہے۔ کل میرا وہ آڈیو چلنے کے بعد مجھے ایک دو لوگوں نے فون پر اور ایک دو لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے بھی یہ بات بتائی کہ غالباً پاکستان میں دو مکاتب فکر کے بیچ اہل سنت و جماعت اور غالباً دیوبندی یا اہل حدیث کے بیچ اسی موضوع کو لے کر مناظرہ ہوا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی سنی عالم جو اس کے حق میں مناظرہ کر رہا وہ اس کلمے کو درست نہیں کہے گا کہ یہ کلمہ درست ہے، کیونکہ اس کی قطعی اجازت نہیں۔ اگر حضرت غریب نواز کو رسول ہونے کے اعتقاد کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور رسول اس معنی میں کہ انبیاء کرام کا جو تسلسل ہے اس کے ساتھ آپ رسول ہیں، تو معاذ اللہ رب العالمین وہ خارج اسلام ہے۔ کسی سنی عالم کا مناظرہ کرنا اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ بات بالفرض انہوں نے اگر کہی ہو، کتاب میں لکھی ہو، بالفرض کے ساتھ میں، بالیقین کے ساتھ نہیں، بالفرض کے ساتھ اگر کہی ہے تو پھر وہ اس کی تعویل کریں گے۔ جیسا کہ کل میں نے امام غزالی کے حوالے سے بتایا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی طرف کبیرہ کی نسبت بلا تحقیق حرام ہے، تو پھر کفر و شرک کی نسبت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جب کبیرہ گناہ کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، تو کفر و شرک کی نسبت تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ اور پھر خصوصاً وہ ایسا معظم دینی کہ دین میں اس کا ایسا عظمت والا مقام کہ جس کا سلسلہ شرق سے غرب تک پھیلا ہوا ہو اور جس کے عقیدت مندوں میں صدیوں سے کروڑ ہا کروڑ مسلمان ہوں، اور جس کے نقوش قدم پر چل کر راہ سلوک میں جس کی راہ کو اپنا کر لوگ مقام ولایت کو اور مقام قطبیت کو پہنچ رہے ہوں، تو ایسے معظم دینی کی طرف ایسے گھٹیا الزام کو فٹ کرنا اور پھر اس بات پر ان کی تکفیر کرنا اور انہیں غلط ٹھہرانا، اس بات پر تو بالکل مناظرہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، فقہائے احناف، چونکہ ہم سب حنفی ہے، فقہا کے نزدیک اگر کسی شخص کی بات میں 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو بھی ہلکا سے ہلکا اسلام کی طرف ہو، تو حتی الامکان اسے کافر کہنے سے زبان روکیں گے اور اس کی بات میں اس سے تعویل پوچھی جائیں گی، مقصد پوچھا جائے گا، حتی الامکان تعویل کر کے اسے بچایا جائے گا۔ جب کوئی گنجائش نہ رہے گی
تب حکم لگے گا۔ تو یہاں جو مناظرہ ہوا ہوگا وہ اس اعتبار سے ہوا ہوگا کہ بالفرض اگر انہوں نے ایسا کہا ہے یا لکھا ہے تو اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کل کچھ باتیں بتانے سے رہ گئی تھی کہ مولوی اشرف علی تھانوی، اس نے اپنی کتاب کے اندر جب اس سے اسی قسم کا سوال ہوا تو اس کلمے کو اس نے درست ٹھہرایا۔ حوالہ میرے پاس موجود ہے، جس شخص کو چاہیے میں پرائیویٹ میں دے دوں گا۔ یعنی اس کلمے کے پڑھنے والے پر کوئی حکم نہیں لگایا اور تعویلیں کی ہے کہ وہ شکر کی حالت میں ایسا پڑھا گیا ہے، اور رسول کے معنی یہاں پر پیغمبر کے ہے، پیغام لانے والے کے۔ تو چونکہ آپ اپنے ملک سے پیغام ہندوستان لے کر آئے، اس معنی میں رسول ہے، وہ اس معنی میں رسول نہیں ہے کہ جن پر وحی ہوتی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو خود تھانوی سلسلہ امدادیہ صابریہ چشتیہ میں مرید ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں۔ دوسرا یہ کہ تھانوی کے مرید نے بھی اسی طرح کا ایک کلمہ پڑھا تھا جو افادات الیومیہ، اس کے ملفوظات میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب جو اس کا مرید ہے، جس نے وہ جمع کی ہے افادات الیومیہ، تو اس میں یہ موجود ہے کہ تھانوی کے مرید نے حالت خواب میں پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں جاگا اور شکر کی حالت ختم ہو گئی، نیند کا خمار ختم ہوا، تو اس کے بعد بھی جب میں پڑھنا چاہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو زبان سے بجائے رسول اللہ کے، بجائے محمد رسول اللہ کے اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے۔ پھر اس نے تھانوی سے پوچھا تو تھانوی کہتا ہے چونکہ آپ کی نیت اچھی ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو تھانوی یہاں تردید غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں پہ الزام اس لیے بھی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے خود اپنے مریدوں سے کلمہ پڑھوایا، کلمہ پڑھنے والوں کی تائید و تحسین کی ہے اور انہیں ثواب کا حقدار بتایا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھانوی نے بھی اس طرح کی تعویلیں کی ہیں، اور اگر اس پر کہیں مناظرہ ہوا بھی ہو تو وہ مناظرہ اس حیثیت سے ہوگا کہ مخالفین اس کلمے کو لے کر حضور غریب نواز اور آپ کے عقیدت مندوں کو خارج اسلام ٹھہرا رہے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے نہیں، یہ الحاقی بھی، اس کو الحاقی کہنا ہی زیادہ محتاط ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کی کتابیں الحاق سے اور لوگوں کے شرور و فتن سے محفوظ نہیں رہی، مثلا تورات، زبور، انجیل، یہ خدا کی کتابیں ہیں نا، تو گردش زمانہ کے تحت لوگوں نے حالات بعد میں اس میں طرح طرح کے اضافے کیے۔ جہاں خنزیر حرام تھا حلال لکھ دیا، شراب حرام تھی حلال لکھ دیا، زنا کو جائز کر دیا، تثلیث کے قائل ہو گئے، طرح طرح کے اس کے اندر اضافے کر دیے گئے۔ سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب ایسی نہیں لا ریب فیہ جس میں شک کی کوئی جگہ نہ ہو، یہ صرف قرآن کریم کا اعزاز ہے۔ اچھا، اب ایک صاحب نے پھر کل سوال کیا کہ اگر یہ بات غلط ہے تو اس کو کتاب میں چھاپا کیوں گیا؟ تو میں اس کی آسان مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میڈیکل کے اندر دوائیاں ملتی ہے اور تقریباً انسانی امراض کے خاتمے کی دوائیاں ملتی ہے، تو کیا میڈیکل میں زہر نہیں ملتا ہے؟ سلیپنگ کی گولیاں نہیں ملتی، نیند کی ملتی ہے، کئی طرح کے کیڑے مکوڑے مارنے کی دوائیاں نہیں ملتی ہے، مچھر کو مارنے کے بیٹس نہیں ملتے ہیں۔ یعنی جہاں پر دوائیں ملتی ہے ساتھ میں اور بھی کئی طرح کی مضر چیزیں بھی ملتی ہے۔ تو اب کوئی جائے صاحب میڈیکل سے ساری چیزیں ہٹائے کہ یہاں صرف شفا کی چیز ملنی چاہیے، ضرر اور نقصان کی نہیں ملنی چاہیے۔ اب یہ تو ایک دنیاوی مثال ہو گئی، چلیے میں دینی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں، اس کے باوجود آج بھی قرآن میں چھپتی ہے کہ نہیں، یعنی ان کا حکم نہیں ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا، وہ قرآن کریم کی آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب نماز ہو چکے تو نشہ کر سکتے ہیں، یہ آیت تو منسوخ ہے نا، پھر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن منسوخ ہونے کے بعد بھی قرآن کریم میں چھاپی جاتی ہے۔ آئیے احادیث کی طرف۔ احادیث میں صحیح احادیث کے ساتھ غیر صحیح حدیث لکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، آج بھی چھپ رہی ہے۔ اب کوئی بقرات اٹھ جائے اور کہے کہ نہیں صاحب
احادیث تو صرف صحیح ہونی چاہیے، غیر صحیح ہٹا دو. ارے غیر صحیح بھی کہیں نہ کہیں کام آتی ہے نا، جیسے میڈیکل میں رکھا ہوا زہر کہیں نہ کہیں کام آتا ہے، اور بھی کئی طرح کی چیزیں وہاں رکھی ہوئی مضر چیزیں کام آتی ہیں، اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے. اسی طرح فقہ کی کتاب میں، جیسے قرآن میں آپ نے سمجھا کہ منسوخ آیات بھی ہے، احادیث میں غیر صحیح احادیث بھی لکھی جاتی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں جو مرجوح اقوال ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. اب کوئی کہے کہ نہیں راجح قول ہی ہونا چاہیے، مرجوح قول ہٹائے، تو یہ اس کی نادانی ہے. اہتمام کیا جاتا ہے، باقی کون سی چیز کا کیا حکم ہے، کون سا مسئلہ ہے اور کس بات کا کیا حکم ہے، یہ ساری باتیں ماہرین سمجھائیں گے، نہ کہ نااہل سمجھائیں گے. اسی لیے نااہل کو روکا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھ کے اپنا بیڑا غرق نہ کرو. جیسے امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ احادیث پڑھنا عوام کے گمراہ ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی عوام کو حق نہیں ہے، اگر پڑھنا چاہے تو کسی عالم کی معرفت، عالم کے ذریعے پڑھے. تو بس قصہ مختصر یہ کہ اس طرح کی بہت سی الحاقی چیزیں ہیں جو کتابوں کے اندر رکھی گئی ہیں، تو ہم بھی اس کو الحاقی کہتے ہیں. یہ زیادہ محتاط ہے کہ ہم اسے الحاقی کہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کہیں. اور پھر کوئی اس کی سند حضور غریب نواز تک تو پہنچی ہوئی نہیں ہے. جس طرح کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند پہنچتی ہے، اس طرح ملفوظات میں، اقوال میں، اثر میں، بزرگان دین کی اچھی باتوں کے اندر سند نہیں ہوتی ہے کہ پورا اس کے اندر اتصال سلسلہ ہو، سند کا، سند ان تک پہنچتی ہو. اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. اور آپ نے کہا اگر غلط ہے تو پھر مناظرہ کیوں ہوا؟ تو بس میں نے یہی عرض کیا، وہ مناظرہ اگر ہوا ہے تو بالفرض کے ساتھ کہ اگر انہوں نے لکھا ہے تب بھی آپ انہیں غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر انہوں نے اس طرح پڑھوایا ہے تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کی یہ بات ہو سکتی ہے. وہ کئی طرح کے اس کے اندر احتمالات موجود ہیں. وہ مناظرہ تو میں نے سنا نہیں ہے اور میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ مناظرہ انٹرنیٹ کے کس جگہ پہ موجود ہے اور کیا ہے میں نے نہیں سنا ہے. بہرحال اگر کہیں ہوا بھی ہوگا تو آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، تو پس منظر کو دیکھیں تو وہ اسی بالفرض کے ساتھ میں مناظرہ کیا گیا ہوگا. اور زیادہ محتاط بات یہی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو صریحاً قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے اور بزرگان دین کی طرف اس کی نسبت ہو، تو محتاط طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے الحاقی سمجھ کر بزرگان دین کی عظمت میں آنچ نہ آنے دیں. ان کی جو بزرگی ہے، عظمت کا سکہ ہے، ہمارے دلوں میں یوں ہی بیٹھا ہوا رہے. اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو علماء کرام سے رجوع کر لیا کریں.